تو ہے زیب چمن رونق انجمن، تو ہے زیب چمن رونق انجمن، مثل خلد بری میرے پیارے وطن، مثل خلد بری میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، تو ہے زیب چمن رونق انجمن، اور زلف تیری ہماچل ہے پنجاب ہے، زلف تیری ہماچل ہے پنجاب ہے، خط رنگی تیرے رخ پہ داب ہے، سونا چاندی بناتی ہے گنگ و جمن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، تو ہے زیب چمن رونق انجمن، مثل خلد بری پیرے پیارے۔ معزز خواتین و حضرات، غالب انسٹیٹیوٹ کے سالانہ عالمی مشاعرے میں جو 2 برس کے وقفے کے بعد منعقد کیا جا رہا ہے، میں معین شاداب آپ کو خیر مقدم کہتا ہوں، اور بغیر کسی تاخیر کے ہمارے تمام مہمانان تشریف لا چکے ہیں، تو اب مشاعرہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ آپ لوگوں کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں۔ میں سب سے پہلے ایک ایسی شخصیت کہ جن کو اس مشاعرے کی صدارت فرمانا ہے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بس غالب کا ایک شعر پڑھ کر میں ان کو اسٹیج پر آنے کی زحمت دوں گا، اور آپ سب کی طرف سے غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی موجودگی سے آج کے اس بہت ہی تاریخی مشاعرے کی مسند صدارت کو افتخار بخشیں۔ غالب نے کہا تھا کہ بلائے جاہیں غالب اس کی ہر بات، بلائے جاہیں غالب اس کی ہر بات، عبارت کیا، اشارت کیا، ادا کیا۔ اگر ان 2 مصروں کے آئینے میں کسی شخص کو دیکھ رہا ہوں، وہ شخصیت دیکھ رہا ہوں، تو شخصیت ہے ڈاکٹر نریش کی۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ براہ کرم آپ تشریف لائیں اور آج کے اس تاریخی مشاعرے کی مسند صدارت قبول کریں۔ آپ سب واقف ہیں ان کے کارناموں سے، ان کے کمالات سے، جتنا انہوں نے لکھا ہے، چاہے شاعری ہو یا نثر ہو، اور اس مشاعرے کے وقار میں اضافہ ہوا ہے ڈاکٹر نریش صاحب کی موجودگی سے، اور وہ آج مشاعرہ نریش بن گئے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے بیچ ہمارے مہمان خصوصی جو لندن سے تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر جاوید کاکرو صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ایک طویل سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ کاکرو صاحب بنیادی طور پر جموں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن تقریباً 25-20 برس سے آپ برطانیہ میں مقیم ہیں، اور وہاں اپنی معاشی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اردو کے فروغ اور ترویج کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ بے مثال ہے۔ میں محترم ڈاکٹر جاوید سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، جاوید کاکرو صاحب جو آج کے مہمان خصوصی ہیں، جن کی آمد سے یہ مشاعرہ عالمی نوعیت کا ہوا ہے۔ ہمارے ایک اور مہمان خصوصی جن کا ہم کو انتظار تھا بے صبری سے، تشریف لا چکے ہیں، جنہوں نے بہت کم عمری میں وہ کامیابیاں حاصل کی ہیں کہ لوگ صرف تصور ان کا کر سکتے ہیں، اس کا کر سکتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت تیزی کے ساتھ اپنا سفر طے کرتے ہیں اور بغیر کسی رکاوٹ کے آگے بڑھتے جاتے ہیں، صرف منزل پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ ایک ایسا ہی نام جو صحافت کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے دوست محترم
عبد الماجد نظامی صاحب تشریف لا چکے ہیں، جو ایڈیٹر ہیں راشٹریہ سہارا کے، گروپ ایڈیٹر۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ عبد الماجد نظامی صاحب براہ کرم تشریف لائیں۔ راشٹریہ سہارا کی جو مختلف اشاعتیں ہیں اس کے گروپ ایڈیٹر، ابھی حال ہی میں ان کا تقرر ہوا ہے اور نئے عزائم کے ساتھ انہوں نے سہارا کو کامیابی کی نئی منزلوں تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں تمام شعراء کرام سے بھی گزارش کروں گا، سب لوگ بہت اہم ہیں، بس ایک شعر سب کی نظر کرتا ہوں کہ میں کس کا نام پکاروں، میں کس کا نام نہ لوں، میں کس کا نام پکاروں، میں کس کا نام نہ لوں، یہاں تو بزم میں جو بھی ہے قیامت ہے۔ تو میں بس نام پکارتا ہوں شعراء کرام کی جو فہرست میں شامل ہیں، بہت سے لوگ تشریف لا چکے ہیں۔ پروفیسر شیف الرسول صاحب، محترم پروفیسر شہناز نبی صاحبہ، ڈاکٹر پاپولر میرٹھی صاحب، جناب فرحت احساس، محترم چندربھان خیال، جناب اقبال اشہر، جناب فاروق جائسی، ڈاکٹر ظفر مراد آبادی صاحب، جناب متین امروہوی، محترم پروفیسر فاروق بخشی، پروفیسر عرفان عارف صاحب، جناب افضل منگلوری، جناب صہیب احمد فاروقی، جناب سلیم امروہوی، پروفیسر ناشر نقوی، جناب شمس تبریزی، جناب راشد جمال فاروقی، ڈاکٹر وسیم راشد صاحبہ اور محترمہ آشکارہ خانم کشف صاحبہ سے میں گزارش کرتا ہوں تمام لوگوں سے کہ آپ اجتماعی طور پر اسٹیج کی طرف روانہ ہوں تاکہ مشاعرہ شروع کیا جا سکے۔ تشریف لائیں۔ تو تمام حضرات جو لوگ جن کا نام میں نے نہیں پکارا اور تشریف لا چکے ہوں تو وہ بھی بغیر کسی تکلف کے تشریف لا سکتے ہیں۔ جن لوگوں پر ٹک لگا تھا کہ لوگ آ چکے ہیں، میں نے ان کے نام پکارے ہیں۔ بہت خوبصورت کہکشاں ہے آج کے اس مشاعرے کی۔ اور آپ تمام سامعین کا بھی بہت بہت شکریہ۔ صفحہ سامعین میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سی ایسی شخصیتیں ہیں کہ جو ادب اور شاعری کے حوالے سے اپنی بڑی پہچان رکھتے ہیں۔ میں ان سب کا بھی غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے خیر مقدم کر رہا ہوں۔ اور اب میں محترم ڈاکٹر محضر رضا صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے تمام مہمانوں کا استقبال کریں، ان کو گلدستہ پیش کیا جانا ہے، تو یہ کارروائی ڈاکٹر محضر رضا صاحب فرمائیں گے۔ تشریف لائیں۔ چلے جائیں گے اور کچھ دیر میں۔ جناب صدر ڈاکٹر نریش صاحب، جناب عبد الماجد نظامی صاحب، غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ادریس احمد صاحب، میں آپ سب کا اپنی جانب سے، غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اس خوبصورت شام میں شریک ہونے کے لیے، اس کا حصہ بننے کے لیے دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں، اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور اس خوبصورت شام کی وقار میں اپنے اضافہ کیا۔ حاضرین، ہمارے اس انسٹیٹیوٹ کی ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کا استقبال گلدستے سے کرتے ہیں۔ میں غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ادریس احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر نریش صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں۔ ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب سے گزارش ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جناب جاوید کاکرو صاحب کا استقبال کریں اور ان کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں۔ جناب عبد التوفیق صاحب سے گزارش ہے کہ جناب عبد الماجد نظامی صاحب کا استقبال کریں اور ان کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں۔
خانمہ یاسمین فاطمہ صاحبہ سے گزارش ہے کہ معین شاداب صاحب جو اس مشاعرے کی نظامت فرما رہے ہیں ان کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں. یاسمین فاطمہ صاحبہ. حضرات، یہ لمحے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور ان خوبصورت لمحوں کو ایک یادگار میں پرونے کے لیے ہم نے ایک رسم کی پیروی ہم کرتے ہیں، اور جو ہمارے شرکاء ہیں یہاں پہ موجود ہیں ان میں سے ڈاکٹر نریش صاحب، جاوید کاکرو صاحب، جناب عبدالماجد نظامی صاحب اور جناب معین شاداب صاحب، ہم ان کی خدمت میں یادگار کے طور پہ ایک مومنٹو پیش کرنا چاہتے ہیں. جناب اس انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر ادریس احمد صاحب سے گزارش ہے کہ جناب ڈاکٹر نریش صاحب کی خدمت میں مومنٹو پیش کریں. جناب جاوید کاکرو صاحب کی خدمت میں غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جناب ادریس صاحب مومنٹو پیش کریں گے. جاوید کاکرو صاحب. جناب عبدالماجد نظامی صاحب، ایڈیٹر راشٹری سہارا کی خدمت میں جناب ادریس احمد صاحب، ڈائریکٹر غالب انسٹیٹیوٹ، مومنٹو پیش کر رہے ہیں. اس مشاعرے کے ناظم جناب ڈاکٹر معین شاداب صاحب، جو کہ اس عہد کے میں سمجھتا ہوں سب سے خوبصورت ناظم، سب سے منظم طریقے سے انجام دینے والے سب سے اچھے ناظم، میں ڈاکٹر ادریس احمد صاحب سے گزارش کر رہا ہوں. دینا ہے جناب ڈاکٹر ادریس احمد صاحب سے گزارش ہے کہ جناب معین شاداب صاحب کی خدمت میں مومنٹو پیش کریں. میں بہت ہی ادب و احترام سے پروفیسر شیف الرسول صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ڈائس پہ تشریف لائیں. اب میں ڈاکٹر معین شاداب صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس سیمینار کے کارروائی کو آگے بڑھائیں. جناب معین شاداب صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر محضر رضا صاحب. حضرات، جب غالب انسٹیٹیوٹ میں ہم لوگ داخل ہوتے ہیں تو اس شخص کی یاد بے ساختہ ہم کو آ جاتی ہے جو ابھی کچھ وقت پہلے اس وبا کے دوران ہم سے رخصت ہو گئے. غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر، سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر رضا حیدر صاحب، تو ظاہر ہے ان کو بھول نہیں سکتے ہیں. اس سے قبل وہ اس آڈیٹوریم کا، اس مائک کا، اس پوری عمارت کا حصہ ہوا کرتے تھے. لیکن خدا کی رضا میں سب کی رضا ہوتی ہے، اس لیے رضا ہم کو چھوڑ کر چلے گئے. لیکن ہم ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں آج کے اس مشاعرے میں، آج کے اس پورے سیمینار میں. سب ان سے واقف میں بہت پیاری شخصیت کے مالک تھے. مجھے اپنا ایک شعر ان کو دیکھ کر اکثر یاد آتا تھا. وہ شعر میں ان کی نظر کرتا ہوں. وہ جس کی گفتگو پھولوں کا استعارہ تھی، وہ جس کی گفتگو پھولوں کا استعارہ تھی، خاموشیوں میں بھی اس کی فصاحتیں تھی بہت. ایک شخص جو اپنے آپ میں انجمن تھا، جو اپنے آپ کا انسٹیٹیوٹ تھا، جس نے بہت خاموشی کے ساتھ اس کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ سنبھالی تھی. لیکن اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب بہت ایک خلا پیدا ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ غالب نے خود کہا تھا کہ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں.
تو غالب جیسا عظیم شاعر یہ سکھا جاتا ہے، یہ بتا جاتا ہے کہ دنیا یوں ہی چلتی رہتی ہے، بڑے بڑے لوگ چلے جاتے ہیں، ان کو ہم یاد کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جب غالب اکیڈمی کی ذمہ داریوں کا سوال تھا تو جس شخص پر نظر انتخاب جس شخص پر پڑی وہ ڈاکٹر ادریس احمد صاحب ہیں، جو ڈائریکٹر ہیں غالب انسٹیٹیوٹ کے، اور انہوں نے یہ ذمہ داری سنبھالنے کے بعد بہت کم مدت میں، بہت قلیل عرصے میں یہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے جو غالب انسٹیٹیوٹ کی ایک سابقہ روایات ہیں، جو ایک سنہرا دور ہے، ان روایات کو اور اس تمام ذمہ داریوں کو نہ صرف سنبھالا ہے، سمجھا ہے، بلکہ بہت خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھایا ہے۔ تو آج ہر طرف ڈاکٹر ادریس احمد صاحب کے کاموں کی تعریف ہو رہی ہے۔ ان کی کوششوں سے یہ سیمینار بھی منعقد ہوا، کئی مرتبہ کوشش کی گئی، لیکن جب کوشش کی جاتی تھی تب کوئی نہ کوئی وبا نازل ہو جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی اپنی کچھ پابندیاں بھی ہیں، کچھ پروٹوکولز بھی ہیں، تو اس سلسلے میں یہ پروگرام مستقل 2 سال چلتا رہا۔ لیکن ڈاکٹر ادریس احمد صاحب نے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہاں کی جو مطبوعات ہیں، یہاں کی جو پروگرامز ہیں اور جو جلسے ہیں، وہ پورے شان و شوکت کے ساتھ ان سرگرمیوں کو آگے بڑھایا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ تالیوں کی گونج میں ان کو مبارکباد بھی پیش کریں اور ان سے گزارش بھی کریں کہ وہ تشریف لائیں اور خیر مقدمی کلمات سے آج کے اس مشاعرے کا آغاز کریں۔ ڈاکٹر ادریس احمد صاحب، ڈائریکٹر غالب انسٹیٹیوٹ، تشریف لائیں۔ بہت شکریہ معین شاداب صاحب، مجھے آپ تمام حضرات کو دیکھ کر کے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اپنے مصروف ترین لمحات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ میں غالب انسٹیٹیوٹ کا اراکین، یہاں کے اسٹاف کی جانب سے ڈاکٹر نریش صاحب، جاوید کاکرو صاحب، عبدالماجد نظامی صاحب، معین شاداب صاحب اور تمام سامعین کا بےحد مشکور ممنون ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، ہمارے اس مشاعرے کو کامیاب بنایا۔ ہماری بھی کچھ ریسٹرکشنس ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ 50% کیپیسٹی سے ہی پروگرام منعقد کیے جائیں، تو میری آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اگر ایک سیٹ چھوڑ کر کے آپ بیٹھ جائیں تو ہماری جو ہم نے وعدہ کیا حکومت سے وہ بھی پورا ہو جائے گا، جس کی ہمیں اجازت ملی ہے۔ حضرات، مجھے جو یہ ذمہ داری ملی ہے غالب انسٹیٹیوٹ کے اراکین کی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے، میں اپنی پوری ایمانداری، محنت اور لگن سے اس کو پورے کرنے کی کوشش کروں گا۔ ظاہر ہے کہ میں بھی انسان ہوں اور مجھ سے بھی غلطیاں ہوں گی، اور اس کو آپ سب لوگ معاف فرمائیں گے، اور میری طرف سے پوری کوشش رہے گی کہ غالب انسٹیٹیوٹ میں اگر کوئی بھی یہاں تشریف لائے اور کوئی بھی کام یہاں ہے کسی طرح کا، چاہے ادبی ہو، لائبریری سے متعلق ہو، میوزیم سے متعلق ہو، میں ہر وقت تیار ہوں کہ اس کام کو کرانے کے لیے، خود کرنے کے لیے جو بھی ہم سے خدمت ہوگی وہ بھی کریں گے۔ ہم نے غالب انسٹیٹیوٹ کی مطبوعات جو قریب 200 کی تعداد ہے چھپ چکی ہے، اس مرتبہ 11 کتابوں کا اور اضافہ ہوا اس میں، جس میں 2 ہمارے غالب نامے ہیں۔ ہماری جو غالب انسٹیٹیوٹ کی ڈائری شائع ہوتی ہے، اس کا تمام شعراء، ادبا اور تمام عام لوگوں کو اس کا انتظار رہتا ہے، وہ ہم نے بہت شان طریقے سے غالب انسٹیٹیوٹ کی اس کی اشاعت کی ہے۔ ایک کیلنڈر جو اس دوران جن لوگوں کا انتقال ہو گیا، جو ادیب، شعراء اور خاص طور سے ہمارے سید رضا حیدر صاحب، سابق ڈائریکٹر، شمیم حنفی صاحب، مولا بخش صاحب، اور کافی اس میں جو ہے، لیکن جو اہم 12 لوگوں کو اس میں انتخاب کیا اور وہ شائع ہوا، جس کو لوگوں نے بہت پسند کیا ہے۔ ہم نے اردو، پرشین اور میوزک کی کلاس شروع کی ہے، جس میں ہمارے 1143 اسٹوڈنٹ نے حصہ لیا، اور نہایت کامیابی کے ساتھ 27 دسمبر کو وہ ہماری کلاسز کا سلسلہ ختم ہوا۔ حضرات، میں ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے یہاں، بہت بہت شکریہ۔
बहुत शुक्रिया डॉक्टर इदरीस अहमद खान साहब। इस इफ्तिताही कलिमात के बाद उन्होंने जिस तरह जिक्र किया कि कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए, लेकिन आप लोगों की तादाद काफ़ी है। मैं समझ रहा हूँ कि अक्सर जो हमारे दानिश्वर हैं, जो तज़किया निगार हैं, मुबस्सिरीन हैं, वो ये कहा करते हैं कि किसी भी बड़े से बड़े मजमे में जिसमें चाहे लाखों तादाद में मुशायरा लोग सुन रहे हों या हज़ारों में हों, वहाँ सुनने वाले उस भीड़ में सिर्फ इतने ही होते हैं जितने इसमें हॉल में हैं। यानी जो मुशायरा सुनने वाले होते हैं कायम, तो कोई तादाद से फ़र्क भी नहीं पड़ता है। राहत इंदौरी ने कहा कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। तो आपकी तादाद खातिर ख्वाह है, हमें इसका ख्याल रखना है। कोरोना ज़ाहिर है कि एक ऐसा एक चैप्टर है इस पूरी इंसानी ज़िंदगी का, जिस पर बहुत से थेसिस लिखे गए, शायरी भी हुई, अदब भी लिखा गया, रसायल शाये हुए। यानी पूरा 2-3 बरस के अरसे में कोरोनाई अदब पूरा एक तश्कील पाया है। इसमें कोरोना का जो पूरा दर्द था, जो पूरी जहते थी, उसको महसूस किया गया है। तो किसी शायर ने क्या दिलचस्प शेर कहा है कि कोरोना की बदौलत इन दिनों फुर्सत ही फुर्सत है। कोरोना की बदौलत इन दिनों फुर्सत ही फुर्सत है, मगर जब मिल नहीं सकते तो फिर फुर्सत पे लानत है। तो अजीब सूरत हाल थी कि फुर्सत भी थी, फिर भी फासले थे। कुछ लोग तो अपनी पूरी जिंदगी में घर पहली बार पहुंचे, लेकिन घर भी क्या पहुंचे, वहां भी एक बनवास था घर के अंदर भी। तो उस कैफियत को भी महसूस किया कि घर पहुंचे, इतने दिन के बाद हम तरसते थे, लेकिन घर पहुंचे तब भी वही कैफियत है। तो किसी शायर ने शेर कहा, नौजवान शायर ने, कि ये भी सच है कि मेरी जान वबा के दिन है, ये भी सच है कि मेरी जान, ये भी सच है कि मेरी जान वबा के दिन है, पर यही दिन है तेरे साथ बिताने वाले। तो ये भी अजीब कर्ब था कि लोग साथ थे फिर भी साथ नहीं थे। लेकिन प्रोटोकॉल की जहाँ तक बात आती है, कोरोना की नफ्सियात, कोरोना की मिजाज और कोरोना को लोगों ने समझ भी लिया है। वरना शुरू में तो सूरत हाल ये थी कि छींक से तो लोग ऐसे भागते जैसे पता नहीं क्या हो गया, लेकिन बाद में समझ गए कि ऐसा कुछ नहीं है। शायर ने शेर कहा कि हर चीज़ चमकती हुई सोना नहीं होता, हर चीज़ चमकती हुई सोना नहीं होता, हर छींक का मतलब भी कोरोना नहीं होता। तो बहरहाल आइए, ही तो बातें मुझे डॉक्टर इदरीस साहब के प्रोटोकॉल से याद आ गई, तो मैंने इतनी लिबर्टी ले ली। अब मैं गुजारिश करूँगा अपने मेहमान खुसूसी से उनकी तकरीर के लिए। मैंने जिक्र किया था कि नई नस्ल के जिन सहाफ़ियों ने बहुत कम वक्त में न सिर्फ ये है कि अपनी पहचान बनाई है, बल्कि सहाफ़त को ज़बान के एतबार से, उसके कंटेंट के एतबार से भी उसका ख्याल रखा है, उसके हुस्न में इजाफा किया है। मोहतरम भाई अब्दुल माजिद निज़ामी साहब का नाम ऐसा ही नाम है कि जो बहुत संजीदा फ़िक्र सहाफ़ी हैं। जहाँ हमें लगता है कि उर्दू सहाफ़त से जब हमारे बुज़ुर्ग मायूस हो जाते हैं कि उर्दू सहाफ़त कुछ नहीं कर रही है, ज़बान व बयान की खामियाँ हो रही हैं, उस वक्त हमें जिन चंद लोगों के नाम याद आते हैं उसमें अब्दुल माजिद निज़ामी साहब का नाम भी है। मैं उनको इस शेर के साथ के सहाफ़ियों को कहाँ हाल दिल सुना बैठे, सहाफ़ियों को कहाँ हाल दिल सुना बैठे, ये एक बात कई पहलुओं से लिखेंगे। जनाब अब्दुल माजिद निज़ामी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और चंद कलिमात फरमाएं इस मौके पर। अब्दुल माजिद निज़ामी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन शादाब भाई। और आपने जितना ज़ोर इस बात पर दिया कि चंद कलिमात, तो यकीन जानिए इंशाल्लाह चंद कलिमात पे अपनी बात ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि मैं भी कहीं जा रहा हूँ। बहरहाल आज के प्रोग्राम के साथ हमारे मेहमान खुसूसी गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, तमाम मदऊ शुआरा और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरे बारे में मोइन शादाब साहब ने जिस मुबालगा राय से काम लिया है वो आप लोग समझ ही गए होंगे। चूँकि वो निज़ामत करते हैं तो इस तरह के अल्फाज वो आमतौर से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि मैं हत्तल मक़दूर कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ और करता रहता हूँ कि उर्दू सहाफ़त की सही से कुछ खिदमत कर सकूँ। इदरीस साहब
آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام منعقد کیا، لیکن یہاں کے شائقین کی، سامعین کی تعداد دیکھ کر تھوڑی مایوسی ضرور ہوئی۔ میں آپ سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ معین شاداب صاحب نے آپ کا تعارف کراتے ہوئے غالب انسٹیٹیوٹ کے تعلق سے آپ کی خدمات کا جو ذکر کیا، یقیناً وہ قابل ستائش ہے۔ مجھے پوری امید ہے اور یقین بھی ہے کہ ان کا ہر لفظ صحیح ہے، لیکن آپ اس بات پر ضرور غور کریے گا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک کمیٹی تشکیل دیجیے گا کہ اب آئندہ جب بھی آپ اتنے بڑے آڈیٹوریم میں اس طرح کے پروگرام کرائیں تو کوشش کریے کہ اس کی ایک بھی سیٹ خالی نہ رہے، کیونکہ مشاعرے، میں سمجھتا ہوں کہ مشاعرے اردو زبان کی ہماری ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہیں۔ مشاعرے عام طور سے کسی بھی زبان کا جو دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے میں ایک خاص دائرہ ہوتا ہے زبان کا، جو مخصوص دائرہ ہوتا ہے، اس کے ارد گرد اس زبان کو جو ہے ترویج اور اشاعت اور پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے، لیکن اس خاص دائرے سے نکال کر عوام تک پہنچانے کا جو کردار ہے، جو سہرا جاتا ہے، وہ مشاعروں کو جاتا ہے۔ اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان مشاعروں کو زندہ رکھنا، ان مشاعروں میں بہتری لانا، ان کو فروغ دینے کی ذمہ داری ہماری، آپ کی، سب کی، اور اس جیسے انسٹیٹیوٹ کی ہے۔ تو اگر اس کا معیار گھٹ رہا ہے، اگر اس میں سامعین کی دلکشی یا سامعین کی کشش کم ہو رہی ہے، تو ہمیں اس پر سنجیدہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مشاعروں کی روایت، ظاہر بات ہے بہت سے ادبا یہاں موجود ہیں، شاعر حضرات ہیں ہی، وہ بتا دیں گے اس کی کیا روایت اور کیا تاریخ ہے۔ میں تو جہاں تک سمجھتا ہوں ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے، مشاعرے جو ہیں وہ ہندوستان میں، خاص طور سے اگر ہم ہندوستان کے پس منظر میں بات کریں، تو ہماری مشترکہ تہذیب کی ایک وراثت بھی ہے یہ مشاعرے۔ حالانکہ میرے حساب سے شاید اگر میں صحیح ہوں تو اس کی جو کہیں نہ کہیں جو اس کا حسب نسب کہہ لیجئے ملتا ہے، وہ عربی زبان جاہلیت کے دور کی باتیں ہیں، جب وہ کاس کا میلہ کہیں ہوا کرتا تھا، اس وقت شاید اس طرح کی شعری مجلسیں منعقد ہوا کرتی تھی جو عربی زبان میں تھی۔ اور میں نے چونکہ عربی بھی میں نے سیکھی ہے، تو وہاں میں نے پڑھا سبع معلقات ایک ہوا کرتا تھا، آپ حضرات جانتے ہوں گے۔ سبع معلقات یعنی 7 جو دیوان ہوا کرتے تھے کسی شاعر کے، جو سب سے مقبول ترین اور ادب کے سب سے اعلیٰ معیار پر ہوتے تھے، ان کو جو ہے وہاں پر دروازے پر لٹکا دیا جاتا۔ معلقات جو ہی لٹکائے ہوئے، مطلب وہ 7 جو منتخب کلام ہوا کرتے تھے، وہ عوام ان کو پڑھا کرتی تھی، دیکھا کرتی تھی، ان سے محظوظ ہوتی تھی۔ پھر وہ سلسلہ بدلتے بدلتے فارسی زبان میں گیا، فارسی زبان سے پھر ہندوستان میں اردو زبان نے وہ جگہ لے لی، اور تب سے یہ اس طرح کے عوامی سطح پر کسی زبان کو فروغ دینے میں یہ مشاعرے بہت اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ تو اردو زبان کو ہندوستان میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور زبان کو یہ خاصیت حاصل نہیں ہے جو اردو زبان کو ہے، کہ اس کے یہ مشاعرے ہمیشہ عوام کے بیچ بہت مقبول رہے ہیں۔ عوام کے بیچ یہ مشاعرے اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر خاص عوام، بس یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ دیکھ لے، مقام دیکھ لے، یا دیکھ لے آرگنائزر کون ہیں، اس چیز کو دیکھ کر تو ضرور وہ تھوڑا بہت وہ تمیز کر سکتے ہیں، لیکن وہ مشاعرے کا نام سن کر کھینچے ضرور آتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں کہیں کمی آ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں اہل اردو کو اور اس طرح کے ادارے کے ذمہ داروں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ مشاعروں کی روایت کو کسی طرح کمزور نہ پڑنے دیا جائے۔ میں انہی چند بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور غالب انسٹیٹیوٹ کے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ عبد الواحد نظامی صاحب۔ ابھی تو کچھ مسائل ہیں دوسرے قسم کے، کہ پروٹوکول بھی ہے کہ 200 لوگوں سے زیادہ بلا نہیں سکتے، ورنہ یہ ہال بھرا ہوتا ہے ماشاءاللہ، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو یہ تعداد ہے کہ اس سے زیادہ نہیں بلا سکتے، تو جب سب چیزیں کھل جائیں گی، مشاعرہ تو کبھی اس کا جو اثر ہے وہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، جس طرح اردو کا اثر ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اب اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں، کچھ تکنیکی، جو ہماری تکنیک جو ہماری زندگی پہ حاوی ہوئی ہے، سوشل میڈیا خاص طور سے، جو اس پہ ہر 10 سیکنڈ میں 1000 ویڈیو آپ کے جو ہے آپ کے ارد گرد منڈلانے لگتے ہیں آ کے، اس میں شاعری کے بھی ہوتے ہیں،
اس کا بھی فرق پڑا ہے، لیکن بہرحال جو گراؤنڈ مشاعرے ہیں ان کا اپنا اثر ہے، ان کا اپنا حسن ہے، اور غالب انسٹیٹیوٹ کے مشاعروں کا اپنا ایک وقار بھی ہے اور معیار بھی ہے، تو انشاءاللہ یہ روایت برقرار رہے گی۔ تو ایک مشاعرے کی شمع روشن ہونی ہے۔ میرا خیال تھا کہ میں نغمے کے بات کرتا ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے کہ ہم پہلے ہی اس مشاعرے کی شمع روشن کریں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں اپنے تمام ڈاکٹر نریش صاحب سے اور تمام حضرات سے، اس میں سب لوگ شامل ہوں، ڈاکٹر نریش کی قیادت میں یہ شمع صاحب روشن فرماتے ہیں۔ تشریف لائیں۔ نہیں، اب کچھ چند لوگ، سارے تو کہا جاتا تکلف میں، سب آتے بھی نہیں ہیں، ہاں، تاکہ کوئی ناراض نہ ہو، سب کہا جاتا ہے، لیکن سب لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ ہمیں نہیں جانا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب تو آ جائیں۔ تالیوں سے اس لمحے کو زندہ آپ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا۔ ڈاکٹر نریش جو آج کے صدر ہیں اس مشاعرے کے، ان کی قیادت میں، ان کی رہنمائی میں ہمارے تمام معزز شورائے کرام اور مہمان خصوصی شمع روشن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا چلے گئے، ادریس صاحب آئیے آئیے، نہیں آپ آئیے آئیے، تشریف لائیے آپ۔ چراغ جل تو گئے ہیں، نظر نہ لگ جائے، نظر بھی ان کی کہ جن کے یہاں اندھیرا ہے۔ بہت خوبصورت اور بہت ہی سارگربیت جس کو ہندی میں کہا جائے، شعر کے بہت سے معنی۔ بہرحال میں نے جناب افضل منگلوری کو آواز دی تھی، ان سے گزارش کی تھی، ایک مرتبہ پھر میں ان کو زحمت دے رہا ہوں کہ اب باقاعدہ مشاعرہ شروع ہو رہا ہے، تشریف لائیں اور یہ قومی ترانہ پیش کریں۔ صدر صاحب سے اجازت لیتے ہوئے چند اشعار ترانہ وطن۔ تو ہے زیب چمن رونق انجمن، تو ہے زیب چمن رونق انجمن، مثل خلد بری میرے پیارے وطن، مثل خلد بری میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، تو ہے زیب چمن رونق انجمن، اور زلف تیری ہماچل ہے پنجاب ہے، زلف تیری ہماچل ہے پنجاب ہے، خط رنگی تیرے رخ پہ دعاب ہے، سونا چاندی بناتی ہے گنگ و جمن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، تو ہے زیب چمن رونق انجمن، مثل خلد بری پیرے پیارے وطن، اور تجھ میں نانک نے حق کا سنیسا دیا، تجھ میں نانک نے حق کا سنیسا دیا،
اور یہی کرشن کی بانسری کو سنا پریم کے تجھ میں میران گائے بھجن میرے پیارے وطن 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 اور دی شیواجی نے بھی جان تیرے لیے تیری خاطر تو سب کچھ لٹائے ہوئے تیری خاطر تو سب کچھ لٹائے ہوئے وہ بہادر ظفر سر سے باندھے کفن میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن تو ہے زیب چمن رونق انجمن. مقطع ہے کہ تیری عظمت کے نغمے زمانہ سنے تیری عظمت کے نغمے زمانہ سنے اس طرح شوق ہر دل میں تیرا رہے قلب افضل میں جیسے ہے تیری لگن میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن تو ہے زیب چمن رونق انجمن میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن. جناب افضل منگلوری نے وطن کی محبت سے لبریز اس ترانے سے اس مشاعرے کا آغاز کیا اور ایک فرض کفایہ ادا کیا جو وقت کی ضرورت بھی ہے اس مشاعرے کا تقاضا بھی ہے. اس درمیان ہمارے بہت سے محترم شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں. میں ان سب کا بھی خیر مقدم کر رہا ہوں. آئیے جگر مراد آبادی نے ایک شعر کہا تھا کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام سہی عرفان محبت عام نہیں. تو صرف محبت کا عرفان نہیں بلکہ لفظوں کا عرفان بھی بہت آسان نہیں ہوتا ہے. شاعری کا عرفان بھی آسان نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک شخص ہے کہ جس کو عرفان حاصل ہو گیا ہے اور اس لیے بھی کہ ان کا نام خود عرفان عارف ہے. میں پروفیسر عرفان عارف صاحب سے جو درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور ساتھ ہی وہ شعری عرفان بھی حاصل کر رہے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں اور ایک بہت ہی معیاری اور باوقار شاعری سے میں چاہتا ہوں کہ اس فصل بہار کی آمد ہونی چاہیے اس کا استقبال ہونا چاہیے. جناب پروفیسر عرفان عارف صاحب. بہت بہت شکریہ. قومی اور عالمی سطح کے تمام اردو کے یہاں موجود شعراء کے سامنے یہ جسارت کر رہا ہوں اور صاحب صدر کی اجازت سے چلو راحت ہے دنیا میں ابھی ایمان باقی ہے. چلو راحت ہے دنیا میں ابھی ایمان باقی ہے. ہزاروں وحشتوں کے درمیان انسان باقی ہے. چلو راحت دنیا میں ابھی ایمان باقی ہے. چلو راحت دنیا میں ابھی ایمان باقی ہے. ہزاروں وحشتوں کے درمیان انسان باقی ہے. مچلتا ہے یہ دل اب تک تیری یادیں بھی ہیں زندہ. مچلتا ہے یہ دل اب تک تیری یادیں بھی ہیں زندہ. ابھی میں مر نہیں سکتا تیرا ارمان باقی ہے. ابھی میں مر نہیں سکتا تیرا ارمان باقی ہے. تیری خوشبو ہے سانسوں میں تیری آہٹ ہے ہر دھڑکن. تیری خوشبو ہے سانسوں میں تیری آہٹ ہے ہر دھڑکن. میرے اس جسم فانی میں تیرا سامان موجود ہے. میرے اس جسم فانی میں تیرا سامان موجود ہے. اور یہاں تک پہنچایا ہوں کہ یہ شعر بطور خاص
مجھے آئینہ دو میں بھی تو دیکھوں کون ہے مجھ میں، مجھے آئینہ دو میں بھی تو دیکھوں کون ہے مجھ میں، میرے چہرے پہ کس کی اب تلک پہچان باقی ہے، میرے چہرے پہ کس کی اب تلک پہچان باقی ہے منزل دور ہم بھی آبلا پا ہیں بہت لیکن، ہے منزل دور ہم بھی آبلا پا ہیں بہت لیکن، نہیں رکنے کی یہ تحریک جب تک جان باقی ہے، نہیں رکنے کی یہ تحریک جب تک جان باقی ہے، مٹانے آئیں گے وہ اور تھک کر لوٹ جائیں گے، مٹانے آئیں گے وہ، مقطع ہے یہ سماعت کیجئے گا کہ مٹانے آئیں گے وہ اور تھک کر لوٹ جائیں گے، کہ سچ قائم رہے گا جب تلک عرفان باقی ہے، مٹانے آئیں گے وہ اور تھک کر لوٹ جائیں گے، کہ سچ قائم رہے گا جب تلک عرفان باقی ہے۔ اور حالات حاضرہ کی نظر یہ دوسری غزل ہے، اور جہاں تک آپ اس کو سماعت کر سکیں، ستم گر کے ستم سہیے کسے کیا فرق پڑتا ہے، ستم گر کے ستم سہیے کسے کیا فرق پڑتا ہے، اندھیروں میں پڑے رہیے کسے کیا فرق پڑتا ہے، ستم گر کے ستم سہیے کسے کیا فرق پڑتا ہے، اندھیروں میں پڑے رہیے کسے کیا فرق پڑتا ہے، اسے تو نام پہ مذہب کے بس کرنی سیاست ہے، اسے تو نام پہ مذہب کے بس کرنی سیاست ہے، کسی کو بھی خدا کہیے کسے کیا فرق پڑتا ہے، کسی کو بھی خدا کہیے کسے کیا فرق پڑتا ہے، لٹا کے گھر کی عصمت کو چھپا کے اپنے چہروں کو، لٹا کے گھر کی عصمت کو چھپا کے اپنے چہروں کو، جھکائے سر کھڑے رہیے کسے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور یہاں صحافی بھی موجود ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ کہ صحافت آج بے شرمی کا چولا اوڑھ بیٹھی ہے، صحافت آج بے شرمی کا چولا اوڑھ بیٹھی ہے، جو جی میں آئے وہ کہیے کسے کیا فرق پڑتا ہے، جو جی میں آئے وہ کہیے، صحافت آج بے شرمی کا چولا اوڑھ بیٹھی ہے، جو جی میں آئے وہ کہیے کسے کیا فرق پڑتا ہے، سیاست سے عدالت تک یہاں سارے ہی بہرے ہیں، سیاست سے عدالت تک یہاں سارے ہی بہرے ہیں، مسلسل چیختے رہیے کسے کیا فرق پڑتا ہے، سیاست سے عدالت تک یہاں سارے ہی بہرے ہیں، مسلسل چیختے رہیے کسے کیا فرق پڑتا ہے، حمایت کرنے اٹھے ہیں غریبوں کی کسانوں کی، حمایت کرنے اٹھے ہیں غریبوں کی کسانوں کی، میاں عرفان چپ رہیے کسے کیا فرق پڑتا ہے، میاں عرفان چپ رہیے کسے کیا فرق پڑتا ہے۔ شکریہ، آپ نے مجھے نوازا، میرا یہ اعزاز ہے، آپ تمام سامعین کا بھی اور ہمارے شعراء کا بہت بہت شکریہ۔ اس صحافی کا فون آ گیا تھا کہ انہیں روکیے۔ بہت شکریہ عرفان عارف صاحب، آپ نے 2 غزلوں سے نوازا اور بہت اچھی غزلیں تھی آپ کی، انشاءاللہ تیسری غزل پھر کسی موقع پر کسی اور پروگرام میں، کیونکہ بہت شعراء کرام ہیں اور بہت سے شعراء سے ان کو تشریف لے جانا ہے جلدی۔ بہرحال پروفیسر عرفان عارف کے اس کلام کے بعد یہ جو سیمینار ہے اس وقت غالب انسٹیٹیوٹ کا، اس کا عنوان ہے کہ اردو ادب میں، معاصر اردو ادب میں نئے تخلیقی رویے، جس کا کل افتتاح ہوا تھا، محترم نجیب جنگ صاحب نے افتتاح کیا اور عتیق اللہ صاحب نے کلیدی خطبہ پیش کیا تھا، دن بھر اس پر سیمینار ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو میں، اگر مجھ سے کوئی کہا جائے کہ تم بھی کچھ اس بارے میں کہو کہ کیا نئے تخلیقی رویے ہیں، تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو عصر حاضر کیا بلکہ ہماری جو پچھلی دہائیاں ہیں اس کے بھی اور آنے والی کچھ دہائیوں کے بھی کچھ نئے تخلیقی رویوں کو دیکھنا ہے تو آپ کو چند شاعروں کو دیکھنا ہوگا، اور اس میں ایک شاعر ہوں گے پروفیسر شیپر رسول صاحب۔ تو میں پروفیسر شیپر رسول صاحب سے اس موقع پر التماس کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے، ہر چند کے ان کا مقام نہیں ہے، لیکن نئے تخلیقی رویے جب تلاش کیے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری نظر آپ کی طرف پہنچتی ہے۔ میں بہت ادب سے گزارش کرتا ہوں، بہت سے اشعار ان کے مشہور ہو چکے ہیں اور ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لائن جو کھینچ دی گئی تھی کہ یہ صاحب مشاعروں کا شاعر ہے، یہ ادب کا شاعر ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ پروفیسر شیپر رسول صاحب جو بڑے خراب سامعین کے مشاعرے ہوتے ہیں وہاں بھی ہٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کی شاعری کی خوبی ہے، تو یہ فرق ختم کر رہے ہیں، جو ایک فرق پیدا کر دیا گیا تھا
ورنہ کل وہی شعرا مشاعروں کے ہوتے تھے, وہی ادب کے ہوتے تھے. تو ایسے لوگ, ان کا دم غنیمت ہے. میں بہت ادب سے پروفیسر شیخ رسول صاحب سے گزارش کر رہا ہوں. میں حاضر کر رہا ہوں. اس مشاعرے کی صدارت ہمارے بہت محترم و سینئر بزرگ ادیب, شاعر, نقاد محترم آپ فرما رہے ہیں. تو اور آپ جیسے باذوق سامعین موجود ہیں. مجھے اصل میں کہیں جانا ہے, بہت عجلت ہے, اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. ایک مطلع یہ ملاحظہ کر لیجئے کہ سکوت صحبت یاراں کو انجمن تو کرو. یہ آپ تمام حضرات کی نظر ہے کہ سکوت صحبت یاراں کو انجمن تو کرو, خاموش بیٹھے ہو کب سے کوئی سخن تو کرو. سکوت صحبت یاراں کو انجمن تو کرو, خاموش بیٹھے ہو کب سے کوئی سخن تو کرو. اور یہ مطلب یہ بھی ملاحظہ کر لیجیے کہ شجر پہ پھول تو چہرے پہ لب لگے ہوئے ہیں. شجر پہ پھول تو چہروں پہ لب لگے ہوئے ہیں, ہمیں خبر ہے کہ جس کے سبب لگے. شجر پہ پھول تو چہروں پہ لب لگے ہوئے ہیں, ہمیں خبر ہے کہ جس کے سبب لگے ہوئے ہیں. اور کچھ متفرق اشعار ملاحظہ کر لیجئے کہ ترقی کرتے ہوئے کاش یہ خبر ہوتی. ترقی کرتے ہوئے کاش یہ خبر ہوتی, رعایتیں ہمیں کم ظرف کرتی رہتی ہیں. ترقی کرتے ہوئے کاش یہ خبر ہوتی, رعایتیں ہمیں کم ظرف کرتی رہتی ہیں. بہت شکریہ. رعایتیں ہمیں کم ظرف کرتی رہتی ہیں, اور بڑے ہنر سے کئی شفقتیں ہیں جو شے پر. بڑے ہنر سے کئی شفقتیں ہیں جو شے پر, میرے خلاف مجھے صرف کرتی رہتی. بڑے ہنر سے کئی شفقتیں ہیں جو شے پر, میرے خلاف مجھے صرف کرتی رہتی ہیں. بہت شکریہ جناب. اور ایک دو تین اور شعر میں یہ ایک مطلع دو شعر ہیں کہ یہ جھوٹی نظمیں, یہ غزلیں, یہ قصے تھے ہی نہیں. یہ جھوٹی نظمیں, یہ غزلیں, یہ قصے تھے ہی نہیں. ادب کی دنیا میں یہ سب تماشے تھے ہی نہیں. یہ جھوٹی نظمیں, یہ غزلیں, یہ قصے تھے ہی نہیں. ادب کی دنیا میں یہ سب تماشے تھے ہی نہیں. ادب کی دنیا میں یہ سب تماشے تھے ہی نہیں. اور ملاحظہ کیجئے کہ اب اپنے پاس تو بس میں بچا ہوا ہوں فقط. اب اپنے پاس تو بس میں بچا ہوا ہوں فقط, وہ میں کے جتنے حوالے تھے جیسے تھے ہی نہیں. اب اپنے پاس فقط میں بچا ہوا ہوں, اب اپنے پاس تو بس میں بچا ہوا ہوں فقط, وہ میں کے جتنے حوالے تھے جیسے تھے ہی نہیں. اور یہ سوچنا تھا کہ آسان ہو گئی دنیا. یہ سوچنا تھا کہ آسان ہو گئی دنیا, جنہیں میں اپنا سمجھتا تھا میرے تھے ہی نہیں. یہ سوچنا تھا کہ آسان ہو گئی دنیا, جنہیں میں اپنا سمجھتا تھا میرے تھے ہی نہیں. اور خطا نہیں تھی کچھ ان کی, تھی اپنی کم نظری. خطا نہیں تھی کچھ ان کی, تھی اپنی کم نظری. دکھائی دیتے تھے جیسے وہ ویسے تھے ہی نہیں. خطا نہیں تھی کچھ ان کی. دیکھیے ایک گزارش آپ سے یہ ہے, بڑا کنفیوژن ہوتا ہے آج کل مشاعرے میں داد دی یا تالی بجائے. تالی اب روا ہو گئی ہے تو آپ تکلف نہ کریں, پیچھے ہمارے لوگ تکلف کر رہے ہیں, تو ایک بار آپ زوردار تالی بجائیے, ہی بتائیے کہ آپ, تو وہ کنفیوژن رہتا ہے. کچھ لوگ بجانا چاہتے ہیں تو اب اس کو روا کر دیا گیا ہے بزرگوں نے.
ملاحظہ کیجیے خطا نہیں تھی، کچھ ان کی تھی اپنی کم نظری، دکھائی دیتے تھے جیسے وہ ویسے تھے ہی نہیں۔ اور اب میں ایک غزل کی چند شعر پیش کر کے آپ سے چاہوں گا۔ ملاحظہ کیجیے کہ ادھر بھی لہجے میں نرمی ہے اور گلا کم ہے، ادھر بھی لہجے میں نرمی ہے اور گلا کم ہے، کچھ ان کے سر میں بھی اب کے ذرا ہوا کم۔ ادھر بھی لہجے میں نرمی ہے اور گلا کم ہے، کچھ ان کے سر میں بھی اب کے ذرا ہوا کم ہے۔ اور یہ شعر ملاحظہ کیجئے کہ نہ شاعری کی ہوس ہے نہ فکر شہرت و نام، نہ شاعری کی ہوس ہے نہ فکر شہرت و نام، سو ہم نے سوچا بہت ہے مگر کہا کم۔ نہ شاعری کی ہوس ہے نہ فکر شہرت و نام، سو ہم نے سوچا بہت ہے مگر کہا کم ہے۔ اور میں اپنے چہرے کے لکھے کو دیکھتا کیسے، میں اپنے چہرے کے لکھے کو دیکھتا کیسے کہ میری آنکھوں کی حیرت کو آئینہ کم ہے، کہ میری آنکھوں کی حیرت کو آئینہ کم ہے۔ اور مقطع یہ ہے کہ یہ اپنے پن کا عجب مرحلہ ہے اے شہپر، یہ اپنے پن کا عجب مرحلہ ہے اے شہپر، طلب میں حکم زیادہ ہے التجا کم۔ یہ اپنے پن کا عجب مرحلہ ہے اے شہپر، طلب میں حکم زیادہ ہے التجا کم۔ بہت شکریہ۔ پروفیسر شہپر رسول صاحب واقعی ایک نئی نسل ان کو دیکھتی ہے، ان کو پڑھتی ہے اور ان سے رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ ہم بے شکر گزار ہیں ان کے اس کلام کے لیے۔ انہیں واقعی کہیں تشریف لے جانا ہے تو اس لیے ان کو ذرا پہلے زحمت سخن دی گئی۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا مقام ہرگز نہیں تھا، حالانکہ خود ہی انہوں نے بتا دیا تو میں تو چاہ رہا تھا نہ بتاؤں، اور لوگ پھر یہ کہیں کہ یہ عجیب ناظم ہے، شہپر صاحب کو ہی پہلے پڑھوا دیتا ہے، لیکن بہرحال ان کی مجبوری تھی۔ آئیے حضرات، ایک ایسا شاعر کہ جو واقعی مشاعروں کا بہت آغاز کرتا رہا ہے، خاص طور سے لال قلعوں کے جو مشاعرے لال قلعے کے ہوتے ہیں، اس میں 40-42 برس تک جس شخص کو یہ شرف حاصل رہا کہ وہ مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں، وہ نام ہے جناب متین ابروہی صاحب کا۔ کئی اخبارات میں قطعات وہ لکھتے رہے ہیں، آج کل انقلاب میں ان کا روزانہ ایک قطع شائع ہوتا ہے، یہ بھی ان کا ایک ریکارڈ ہے کہ وہ اخبارات کے لیے بھی لکھتے رہے ہیں۔ ان کا دیوان بھی آ چکا ہے جس میں غالب، ایک طرف غالب کی غزل ہے اور دوسری طرف متین صاحب کی غزل ہے۔ السلام علیکم۔ یہ میرا خراج عقیدت ہے، یہ کتاب کیا ہے؟ میں غالب کی کچی قبر کا مجاور ہوں، یہ سمجھیے۔ اب تو وہ محل ہے اور وہ مقبرہ ہے، لیکن مجھے اس سے عقیدت ہے اور وہ عقیدت اس میں شامل ہے، اور میں اس سے ہٹتا بھی نہیں ہوں، کہیں انہیں معلوم ہے سب کو۔ میں چاہوں گا پہلے انہیں چند بند میں خراج عقیدت پیش کروں، پھر میں تضمین انہی کی سناؤں گا۔ عرض کیا، پہلے میں اپنا ذرا سا جو نہیں جانتے میں یہ عرض کر دوں کہ تہذیب و تمدن کے میں سانچے میں ڈھلا ہوں، تہذیب و تمدن کے میں سانچے میں ڈھلا ہوں، امروہے کی پرکیف فضاؤں میں پلا ہوں۔ ذرا نوازی۔ تہذیب و تمدن کے میں سانچے میں ڈھلا ہوں، امروہے کی پرکیف فضاؤں میں پلا ہوں، اور دلی نے نوازا ہے مجھے شعر و سخن سے، میں مصحفی کے نقش کف پا پہ چلا ہوں۔ ذرا نوازی، ذرا نوازی، ذرا نوازی۔ اب حضرت غالب کی طرف آتا ہوں، اور سفر نامہ اس کا عنوان ہے، غالب کو منظوم خراج عقیدت۔ اس کی بیت یہ ہے کہ ہر سخنور کا ہے یہ غالب کے بارے میں خیال، ہر سخنور کا ہے یہ غالب کے بارے میں خیال، یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال، یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال، ہر سخنور کا ہے یہ غالب کے بارے میں خیال۔ بند دیکھیں کہ کچھ سنہری حرف تجھ سے ہے میرے خامہ لکھوں،
کچھ سنہری حرف تجھ سے اے میرے خامہ لکھوں، مرزا غالب کا تہہ دل سے سفر نامہ لکھوں، کچھ سنہری حرف تجھ سے اے میرے خامہ لکھوں، مرزا غالب کا تہہ دل سے سفر نامہ لکھوں، حال کلکتے کا یا دلی کا ہنگامہ لکھوں، حال کلکتے کا یا دلی کا ہنگامہ لکھوں، بھئی پیرہن نوشا کا جو ہوتا تھا وہ جامہ لکھوں، پیرہن اور نوشا کا جامہ، اور نوشا تخلص بھی فرمایا ہے عرض کیا ہے کچھ سنہری حرف تجھ سے ہے میرے خامہ لکھوں، مرزا غالب کا تہہ دل سے سفر نامہ لکھوں، حال کلکتے کا یا دلی کا ہنگامہ لکھوں، پیرہن نوشا کا جو ہوتا تھا وہ جامہ لکھوں، فکر کے دریا سے وہ الفاظ کے موتی نکال، فکر کے دریا سے وہ الفاظ کے موتی نکال، یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال، یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال، فکر کے دریا سے وہ الفاظ کے موتی نکال۔ عرض کرتا ہوں کہ گلشن اردو میں اس کے دم سے آئی تھی بہار، ذرا نوازی، گلشن اردو میں اس کے دم سے آئی تھی بہار، محفل شعر و سخن ہوتی تھی اس سے لال زار، محفل شعر و سخن ہوتی تھی اس سے لال زار، بھئی اندلیبان چمن تھے اس کے نغموں پر نثار، اندلیبان چمن، اندلیبان چمن تھے اس کے نغموں پر نثار، بھئی رنگ تھے قوس قزح میں اس کی دنیا کے ہزار، رنگ تھے، لوگ قوس قزح کہتے ہیں لیکن لفظ قوس قزح ہے، یہ عرض کر دوں کہ گلشن اردو میں اس کے دم سے آئی تھی بہار، محفل شعر و سخن ہوتی تھی اس سے لال زار، اندلیبان چمن تھے اس کے نغموں پر نثار، رنگ تھے قوس قزح کے اس کی دنیا، اس میں دنیا کے ہزار، بے غنچہ اشعار میں خوشبو ہے اس کے بے مثال، غنچہ اشعار میں خوشبو ہے اس کے بے مثال، یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال، یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال۔ بند دیکھیں کہ شاعر شیریں بیاں شیریں نواں شیریں سخن، تکرار دیکھیے کہ شاعر شیریں بیاں شیریں نواں شیریں سخن، ایسا فریادی کہ جس کا کاغذی تھا پیرہن، ایسا فریادی، ایسا فریادی کہ جس کا کاغذی تھا پیرہن، شاعر شیریں بیاں شیریں نواں شیریں سخن، ایسا فریادی کہ جس کا کاغذی تھا پیرہن، بے کل بھی ہر بزم سخن میں وہ تھا شمع انجمن، کل بھی ہر بزم سخن میں وہ تھا شمع انجمن، آج بھی ہر دل میں وہ مسند نشیں جلوہ فگن، آج بھی کل بھی ہر بزم سخن میں تھا وہ شمع انجمن، آج بھی ہر دل میں وہ مسند نشیں جلوہ فگن، اور شیشہ دل میں دکھائی دیتا ہے اس کا جمال، شیشہ دل میں دکھائی دیتا ہے اس کا جمال، یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال، یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی۔ آخری بند دیکھیں کہ عرض کیا کہ حلقہ احباب میں ہے آج یہ گفت و شنید، حلقہ احباب میں ہے آج یہ گفت و شنید، اس کی یادوں سے مزین ہے ہر ایک بزم سعید، اس کی یادوں، شکریہ عادلہ نوازی، حلقہ احباب میں ہے آج یہ گفت و شنید، اس کی یادوں سے مزین ہے ہر ایک بزم سعید، بھئی خوش نصیبی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی مزید، پیر میخانہ تھا وہ اور رند تھے اس کے مرید۔ بہت شکریہ، پیش کرتا ہوں۔ حلقہ احباب میں ہے آج یہ گفت و شنید، اس کی یادوں سے مزین ہے ہر ایک بزم سعید، خوش نصیبی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی مزید، پیر میخانہ تھا وہ اور رند تھے اس کے مرید، بھئی جام جم سے اس کا اچھا تھا کہیں جام سفال، جام جم سے اس کا اچھا تھا کہیں جام سفال، یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال، یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال۔ اور اب تضمین میں دو چار مصرے عرض کرتا ہوں کہ تضمین غالب کہ پوچھئے دل سے عشق میں ایسے قدم اٹھائے کیوں، پوچھئے دل سے عشق میں ایسے قدم اٹھائے کیوں، پہ خود ہے بنائے درد دل کرتا ہے ہائے ہائے کیوں۔ شکریہ۔ پوچھئے دل سے عشق میں ایسے قدم اٹھائے کیوں، خود ہے بنائے درد دل کرتا ہے ہائے ہائے کیوں، کرتا ہے ہائے ہائے کیوں،
اور عرض کیا کہ روز ازل سے آج تک نوع بشر ہے خون چکاں. روز ازل سے آج تک نوع بشر ہے خون چکاں. بھئی موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ اور غالب کو یہ مت سمجھے کہ نعت سے یا اس سے غافل تھے. ان کا ایک شعر ہے کہ اس کی امت میں ہوں میں میرے رہیں کیوں کام بند. اس کی امت میں ہوں میں میرے رہیں کیوں کام بند. واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا. یہ معراج کی طرف اشارہ جاتا. واسطے اس میں شعر دیکھیں کہ رفتہ رفتہ بز میں وہ یوں پری پہ کر کھلا. ترتیب دیکھیں. رفتہ رفتہ بز میں وہ یوں پری پہ کر کھلا. لب کھلے آنکھیں کھلی ابرو کھلے پھر سر کھلا. شکریہ عبدالرحمٰن. رفتہ رفتہ بز میں وہ یوں پری پہ کر کھلا. لب کھلے آنکھیں کھلی ابرو کھلے پھر سر کھلا. اور نعت کا مفہوم آیا ہے کہ رند سمجھے کھل گیا جنت کا دروازہ کوئی. رند سمجھے کھل گیا جنت کا دروازہ کوئی. جب در میخانہ تیرا ساقی کوثر کھلا. جب در میخانہ. بہت بہت شکریہ. رند سمجھے کھل گیا جنت کا دروازہ کوئی. رند سمجھے کھل گیا جنت کا دروازہ کوئی. جب در میخانہ تیرا ساقی کوثر کھلا. اور ناشد صاحب یہ اس پہ غور کریں کہ میرے مولا کے سوا اس پر کوئی سویا نہیں. میرے مولا کے سوا اس پر کوئی سویا نہیں. بھئی رہ گیا تھا جو شب ہجرت میں ایک بستر کھلا. جناب نوازی بہت بہت شکریہ. میرے مولا کے سوا اس پر کوئی سویا نہیں. اس پہ کوئی سویا نہیں. میرے مولا کے سوا اس پر کوئی سویا نہیں. رہ گیا تھا جو شب ہجرت میں ایک بستر کھلا. رہ گیا تھا جو شب ہجرت میں ایک بستر کھلا. اور عرض کرتا ہوں کہ روز ایک کہنا غزل جانے غزل کی یاد میں. روز ایک کہنا غزل جانے غزل کی یاد میں. عشق میں رکھنا متین اشعار کا دفتر کھلا. عشق میں رکھنا متین اشعار کا دفتر کھلا. اس کی امت میں ہوں میں میرے رہیں کیوں کام بند. واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا. اور یہ ہے کہ معجزہ عشق نے اپنا یہ دکھایا ہے مجھے. معجزہ عشق نے اپنا یہ دکھایا ہے مجھے. جلوہ ہر شے میں نظر یار کا آیا ہے مجھے. اور میرے گلہائے سخن میں ہے اسی کی خوشبو. میرے گلہائے سخن میں ہے اسی کی خوشبو. میرے گلہائے سخن میں ہے اسی کی خوشبو. اس نے الفاظ کے پھولوں سے سجایا ہے مجھے. اس نے الفاظ کے پھولوں سے سجایا ہے مجھے. اس نے الفاظ کے اب غالب کے دو شعر مصرے یہ اس نے الفاظ کے پھولوں سے سجایا ہے مجھے. اس پہ ختم کرتا ہوں کہ جام ہر ذرہ ہے سرشار تمنا مجھ سے. غالب کہتے ہیں جام ہر ذرہ ہے سرشار تمنا مجھ سے. بھئی کس کا دل ہوں کہ دو عالم سے لگایا ہے مجھے. کس کا دل ہوں کہ دو عالم سے لگایا ہے مجھے. شکریہ بہت.